گستاخی کا الزام لگانا یہ بدکاری اور زنا کے الزام سے زیادہ بدتر الزام ہے. قتل کی دھمکیاں، گستاخ اور جو فحش گالیاں دی جا رہی ہیں. موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں. جو رات قبر میں گزرنی ہے وہ قبر میں گزرے گی، جو زمین پہ گزرنی ہے وہ زمین پہ گزرے گی. لیکن ایسا نہ ہو کہ کچھ مذہبی متشدد قسم کے اسکالر آپ سے وہ کام کروائیں جس پہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اپنا چہرہ پھیر لیں. اور آپ شو تو یہ کر رہے ہو میں نے نبی کے نام پہ یہ کام کیا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شدت پسندی سے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے. اور اگر پھر بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گستاخی ہے معاذ اللہ، تو پھر میں آپ کے سامنے کچھ بریلویوں کے چوٹی کے علماء کے حوالے پیش کرتا ہوں مختصر. تو جو فتویٰ پھر آپ نے مجھ پہ لگایا ہے ان پہ بھی لگایا. میں مانتا ہوں سارے بریلوی ایسا نہیں کرتے ہیں، ایک مخصوص طبقے کے مخصوص افراد ہیں جنہوں نے ایک پروپیگنڈا کھڑا کیا ہوا ہے اور سادہ لو عوام کو برگلا رہے ہیں کہ جی یہ واجب القتل ہے اور گستاخ ہے وغیرہ وغیرہ. وہ کراچی کا ایک مولوی نہیں اور طارق مجہول مردود، ایک بندہ بھی غیرت مند نہیں بیٹھا جڑا اٹھ کے انہاں سر لاوے. اس وجہ تو یہ بالکل اس بارے کوئی معافی نہیں. اس کتے نوں لگان پائی جاوے، وہ کتا بھی نہیں بڑھتا. مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. جب سے کینیڈا والے بیان وہ سوسائٹی میں گیا ہے تو مسلسل سوشل میڈیا پہ ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے اور ایک مخصوص طبقے کی طرف سے جو بہت زیادہ شدت پسندی پھیلا رہا ہے. بار بار مجھے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو معذرت آپ نے دوبارہ کی ہے یہ بھی قابل قبول نہیں ہے. اور اس طبقے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ میں یہ مانوں کہ میں نے گستاخی کی ہے اور پھر میں گستاخی سے معذرت کروں. جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے اس پہ میں بار بار معذرت کر چکا ہوں. لیکن وہ طبقہ مسلسل دھمکیاں دے رہا ہے میرے واٹس ایپ پہ، قتل کی دھمکیاں، گستاخ اور جو فحش گالیاں دی جا رہی ہیں سب کے نمبر بھی میں سیو کر رہا ہوں. تو یہ سب کچھ چل رہا ہے میرے ساتھ. تو مجھے خیال ہوا کہ میں ایک علمی لحاظ سے بہرحال میں اس پہ ایک ویڈیو ریکارڈ کرواؤں، کیونکہ جو کچھ میرے مخلص لوگ ہیں، بعض لوگ، میجورٹی نے مجھے گستاخ قرار نہیں دیا الحمدللہ، میجورٹی علماء نے، بلکہ انہوں نے اس کو ایک غلطی ضرور قرار دیا، علمی غلطی، گستاخ قرار نہیں دیا. لیکن بعض ہمارے ہی بڑوں سے، بعض ہمارے ہی لوگوں نے بھی اس کو گستاخی سے تعبیر کیا اور پھر یہ کہا کہ مفتی صاحب نے جب گستاخی سے معذرت کر لی ہے تو اب ان کی جان چھوڑ دو. تو اس کو بھی بعض شدت پسند لوگ کہہ رہے ہیں دیکھو ان کے اپنے بڑے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے گستاخی کی ہے. اس لیے مجھے گستاخی کے لفظ کو ایکسپلین کرنا بہت میرے لیے ضروری ہو گیا ہے. وجہ اس کی ہے کہ جو مخصوص طبقے کے کچھ لوگ ہیں جو ان کے لیڈر بہت زیادہ شدت پسندی پھیلا رہے ہیں اور اپنی عوام کو، جو عام لوگ ہیں نا، ان کو بہت زیادہ اکسا رہے ہیں میرے قتل پہ. کھلی ویڈیو میں جب اتنا اکسا رہے ہیں، آپ یہ ویڈیو کلپ دیکھ سکتے ہیں. وہ کراچی کا ایک مولوی نہیں اور طارق مجہول مردود، ایک بندہ بھی غیرت مند نہیں بیٹھا جڑا اٹھ کے انہاں سر لاوے. اس وجہ تو یہ بالکل اس بارے کوئی معافی نہیں. اس کتے نوں لگان پائی جاوے، وہ کتا بھی نہیں بڑھتا. جب کھلی ویڈیو میں اتنا اکسا رہے ہیں تو بند کمروں میں کتنا اکساتے ہوں گے. اور میرے پاس جو الگ سے دھمکیاں آ رہی ہیں وہ الگ ہیں. لیکن جو لیڈر حضرات ہیں نا ایک مخصوص طبقے کے، وہ بار بار جو ہے نا گستاخ کی سزا سرتن سے جدا، نعرے بھی یہی لگ رہے ہیں. سر سید تھانے کے باہر جو ہمارا قریبی محلہ ہے اس میں جو تھانہ ہے اس کے باہر بھی یہ نعرے لگائے گئے ہیں ایک کراؤڈ کی شکل میں کہ گستاخ کی سزا سرتن سے جدا، نبی کی ایک سزا سرتن سے جدا، سرتن سے جدا. تو میں اس گستاخ کے لفظ کو آج علمی انداز سے ایکسپلین کروں گا، تحقیقی جواب بھی دوں گا، الزامی جواب بھی دوں گا کہ اگر آپ مجھ پہ گستاخی کے فتوے لگاتے ہیں تو پھر آپ ان لوگوں پہ بھی گستاخی کے فتوے لگائیں، تاکہ جو سادہ لوح لوگ ہیں جو واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں لیکن وہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے، مجھ سے بدگمان ہو گئے کہ مفتی صاحب نے واقعی گستاخی تو بہرحال کی ہے، بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں. تو میں نے جو غلطی کی ہے اس سے میں رجوع کر چکا ہوں، گستاخی میں نے نہیں کی ہے. تو اب میں اس پہ شروع کرتا ہوں. دیکھیے میرا جو بیان تھا میں نے اس میں یہ بات کہی جو کہ غلط الفاظ تھے. میں نے کہا قرآن میں گرامر کے لحاظ سے یہ غلط ہے لیکن اس کو ٹھیک نہیں کیا گیا. یہ قرآن کا میں معجزہ بیان کر رہا تھا کہ جو گرامر کے لحاظ سے مسٹیک ہوئی وہ باقی رکھی گئی. لیکن بیان کے دوران ہی مجھے خیال ہوا کہ یہ لفظ جو تعبیر ہے، جو الفاظ ہیں، میرے منہ سے غلط نکل گئے. وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن پہلے ہے، گرامر کے اصول بعد میں وضع کیے گئے ہیں. گرامر قرآن کو دیکھ کے لکھی گئی ہے، نہ کہ قرآن گرامر کا محتاج ہے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو میں اپنے لیکچروں میں پہلے بیان کر چکا ہوں، کئی بار بیان کر چکا ہوں
کہ زبان گرامر کی محتاج نہیں ہوتی، گرامر زبان کی محتاج ہوتی ہے. مجھے بیان کے دوران ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ الفاظ میرے زبان سے غلط نکلے ہیں، لہذا میں نے بیان میں ہی اس کی کریکشن کی. کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں، ظاہری لحاظ سے، ورنہ اس میں بڑی حکمت ہے، گرامر کی ایک مسٹیک اگر ظاہری لحاظ سے میں مسٹیک کہہ رہا ہوں کہ تو وہ کریکشن کیا تھی جو میں نے چلائی بھی ہے کہ ظاہری لحاظ سے ہے، حقیقت میں نہیں ہے، ظاہری لحاظ سے. ظاہر کا مطلب یہ کہ حقیقت میں کوئی غلطی نہیں ہے، دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ گرامر کے قاعدوں کے خلاف ہے. میرا خیال یہ تھا کہ اس سے لوگ مطمئن ہو گئے ہوں گے، لیکن وہ بھی میری غلطی تھی. مجھے اس میں اور اچھی طرح سے ایکسپلین بھی کرنا چاہیے تھا اور اسی بیان میں معذرت کر لینی چاہیے تھی، وہ بھی میں نے نہیں کی. یہ بھی ایک جرم میرا ہے، اس کی بھی غلطی کا میں اعتراف کرتا ہوں. تو لیکن مقصد یہی تھا کہ حقیقت میں کوئی غلطی نہیں ہے. ظاہری لحاظ سے غلطی کا مطلب کیا تھا کہ بھئی قرآن میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو عام نحوی قاعدوں کے، جو قاعدے بعد میں ایجاد کیے گئے ہیں، ان کے خلاف ہیں. تو یہ بات صرف میں نے نہیں لکھی ہے، یہ اور بھی لوگ لکھ چکے ہیں، خود بریلوی علماء لکھ چکے ہیں. یہ دیکھیں مقدمہ تفسیر نعیمی، مصنف حکیم الامہ مفتی احمد یار خان نعیمی، یہ بریلویوں کے بڑے عالم ہیں. صفحہ نمبر 20 پہ لکھتے ہیں، بعض کلمات نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں لیکن وہ پڑھے ویسے ہی جاتے ہیں جیسے کہ ثابت ہو چکے. مثلا علیہ اللہ، اب دیکھیں قرآن کا عام قاعدہ ہے علیہ اللہ، لیکن قرآن میں لکھا ہے علیہ اللہ، یعنی گرامر کا عام قاعدہ ہے علیہ اللہ، لیکن پڑھا جا رہا ہے علیہ اللہ. اسی طرح وما انسانیہ الا الشیطان، اب عام قاعدہ جو نحو کے طالب علم جانتے ہیں یہ ہے وما انسانیہ، لیکن جو احمد یار صاحب ہیں، مفتی احمد یار صاحب جو بریلویوں کے بڑے عالم، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی عام قاعدے کے خلاف ہے، ما انسانیہ ہے. اور تیسری مثال وہی دی ہے جو میں نے اپنے بیان میں دی تھی، لنصفعن بالناصیہ، تو یہ بھی انہوں نے مثال دی. اب میں پوری عبارت دوبارہ پڑھتا ہوں، مثلا علیہ اللہ ما انسانیہ لنصفعن وغیرہ. دوبارہ یہ عبارت پڑھ دیتا ہوں میں. یہ لکھتے ہیں بریلویوں کے عالم، بعض کلمات نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں لیکن وہ پڑھے ویسے ہی جاتے ہیں جیسے کہ ثابت ہو چکے، مثلا علیہ اللہ ما انسانیہ لنصفعن وغیرہ. تو محترم نے بھی یہ فرمایا کہ نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں، جبکہ میں نے کیا کہا تھا، بظاہر گرامر کے خلاف ہیں، بظاہر گرامر کے لحاظ سے غلط ہیں. تو میں نے تو پھر بھی بظاہر کا لفظ لگا دیا تھا. تو میں پھر بھی مانتا ہوں کہ میری غلطی تھی، مجھے بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کرنا چاہیے تھا اور اسی وقت اپنے الفاظ سے رجوع کر لینا چاہیے تھا، لیکن بعد میں نے رجوع ریکارڈ کروایا. اس کی کیا وجوہات تھی، یہ بھی میری غلطی ہے، اس میں بغیر تعویل کے اس کو بھی اپنے کھاتے میں ڈالتا ہوں میں. لیکن اس عمل کو آپ گستاخی نہیں قرار دے سکتے. اگر آپ نے گستاخی قرار دینا ہے پھر بریلوی کے ان عالم کے عمل کو بھی اور ان کی عبارت کو بھی آپ گستاخی قرار دیں. اور میں نے تو ان الفاظ سے توبہ کر لی، ان عالم نے تو توبہ بھی نہیں کی ہے. اب تک تو ہمارے پاس کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے کہ انہوں نے الفاظ سے توبہ کی ہو. تو اصل مدعا میرا یہ ہے کہ نہ میرے الفاظ کو آپ گستاخی پر لے جا سکتے ہیں، نہ تفسیر نعیمی کے مصنف کے الفاظ، بریلوی عالم کے الفاظ کو آپ گستاخی قرار دے سکتے ہیں. آپ ان کے الفاظ کو بھی علمی غلطی قرار دے سکتے ہیں، میرے الفاظ کو بھی علمی غلطی قرار دے سکتے ہیں. یہ علمی غلطی قرار دینے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ اس عمل کو گستاخی مت قرار دیں، کیونکہ اگر یہ ہے تو میں گستاخ ہوں تو پھر یہ بھی گستاخ ہیں، اور وہ تمام علماء گستاخ ہیں جنہوں نے اس علمی نقطے کو اس انداز سے بیان کیا ہے. دوسری روایت دیکھیں، عن ہشام بن عروة عن ابیہ قال سألت عائشة عن لحن القرآن ان هذان لساحران وعن قوله والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة وعن قوله والذين هادوا والصابئون فقال يا ابن اختي هذا عمل الكتاب اخطأوا في الكتابة. رواه الطبری فی تفسیرہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 18. علامہ طبری رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی تفسیر کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 18 میں لکھتے ہیں، اور یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے. فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر جو حضرت عائشہ کے بھانجے تھے، انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے قرآن کی بعض آیتوں کے متعلق پوچھا. ظاہر ہے وہ آیتیں عام گرامر قاعدوں سے ہٹ کر تھیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کی جب تفسیر پوچھی تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یا ابن اختی، اے میرے بھانجے، ھذا عمل الکتاب اخطئوا فی الکتابہ، یہ کاتبوں کا عمل ہے جنہوں نے کتابت میں خطا کی ہے. تو یہاں بھی سیدہ عائشہ کا مطلب، خطا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سچی مچی میں غلطی کی ہے، وہ خطا یہ بیان کرنے کے لیے بتا رہی ہیں کہ یہ جو عام قاعدے جو گرامر کے اصول کیے گئے ہیں، یہ عام قاعدوں سے ہٹ کر انہوں نے اس کو لکھا ہے. جمہور حضرات نے یہی مفہوم بیان کیا ہے اس کا. تو یہاں بھی میں یہ کہوں گا کہ کیا آپ سیدہ عائشہ کو بھی معاف نہیں کرو گے؟ آپ یہ کہو گے انہوں نے معاذ اللہ دعویٰ کیا کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے، قرآن کو غلط لکھا گیا ہے،
اور قرآن کی کتابت کے طریقے غلط تھے، یا علامہ طبری جو بڑے مفسر ہیں، جن کو دیوبندی بھی مانتے ہیں، بریلوی بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی بہت بڑا مفسر مانتے ہیں، آپ ان کو گستاخ قرار دیں گے کہ انہوں نے سیدہ عائشہ کا یہ قول نقل کیا اور پھر سیدہ عائشہ کو گستاخ نہیں، کیونکہ آپ لوگ تو کہتے ہیں گستاخ کو گستاخ قرار نہ دینا بھی گستاخی ہے، تو کیا ہے معاذ اللہ آپ ان سب کو گستاخ قرار دیں گے؟ ظاہر ہے آپ یہ کہیں گے کہ ایک چیز ہے جس کو یہ اپنے الفاظ میں بیان کر رہے ہیں، اور پھر میں بار بار بتاؤں یہ سب کا امت کا اتفاق ہے، میں مفسرین کے حوالے بھی دے سکتا ہوں اور میرے پرانے بیانات بھی مل جائیں گے اس پر، کہ گرامر قرآن کی محتاج ہے، قرآن گرامر کا محتاج نہیں ہے۔ اس زمانے میں عربی کے قواعد و ضوابط منضبط نہیں کیے گئے تھے، گرامر کو بعد میں وضع کیا گیا ہے، تو جو اکثر قاعدے اور کلیے جو انہوں نے وضع کیے ہیں تو قرآن کی بعض آیتیں ان اکثر قاعدوں پر منطبق نہیں ہوتی تھی، لیکن ان کی بھی بہت سے حضرات نے تعویل کی ہے، جیسے لنسفام بن ناسیہ میں عین کے بعد جو نون آ رہا ہے، تو نون میں بہت سے حضرات نے کہا ہے کہ یہ گرامر کے قاعدوں کے مطابق ہے، یہ گرامر کے قاعدے کے خلاف بھی نہیں ہے، مطابق اس لیے کہ یہ جو نون تاکید ہے نا، اس کو الف کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے، اس کی کچھ مثالیں بھی دی ہیں، تو یہ دونوں اقوال علماء میں پہلے سے چل رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ بعد میں جو قواعد و ضوابط وضع کیے گئے بہت ساری چیزیں اس قاعدے پہ منطبق نہیں بیٹھتی، تو کوئی بات نہیں، اس سے قرآن کا غلط ہونا ثابت نہیں ہوتا، وجہ اس کی گرامر تو بعد میں آئی ہے۔ اور بعض نے کہا نہیں بھائی، گرامر جو اس دور میں گرامر تھی جو اصل ہے اس کے پہ شواہد بھی پیش کیے، انہوں نے دلائل بھی پیش کیے کہ اس کے مطابق یہ گرامر کے بھی عین مطابق ہے، تو یہ شروع سے اختلاف چلا آ رہا ہے اور یہ سب کی تعبیرات ہیں۔ ابھی تو میرا مدعا صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ اگر مجھ سے الفاظ میں غلطی ہوئی ہے اور آپ اس کو گستاخی قرار دے رہے ہیں، جبکہ میں ان الفاظ سے غلطی سے بار بار رجوع بھی کر چکا ہوں، تو کیا آپ ان بڑے بڑے حضرات کو بھی معاذ اللہ نقل کفر گستاخ قرار دیں گے؟ تو ہمیں اس طرز عمل پہ غور کر لینا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے مسئلے کی طرف، لفظ امی کی طرف۔ اس پر بھی مجھ پہ بہت زیادہ گستاخیوں کے فتوے لگ رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا ہے کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور کہا گیا ہے کہ یہ بھی گستاخی کی ہے۔ بعض لوگوں نے تو یہ کہہ دیا کہ میں نے نبی کو ان پڑھ کہا ہے، حالانکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان پڑھ کے لفظ کی نسبت نہیں کی، اور میں اس لفظ نبی کی طرف ان پڑھ کے لفظ کی نسبت کو ادب کے خلاف سمجھتا ہوں۔ تو میں نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ تو بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے کسی انسان سے آپ نے نہیں سیکھا، اللہ نے آپ کو لکھنا پڑھنا سکھایا ہے، تو اس لیے میں نے جو یہ کہا کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، گویا یہ میں نے معاذ اللہ نقل کفر نبی کی گستاخی کی ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو لکھنا پڑھنا سکھایا تھا۔ دیکھیے یہاں بھی میں آپ سے عرض کروں گا، اگر آپ کی یہ رائے یہ ہے کہ اللہ نے نبی کو لکھنا پڑھنا سکھا دیا تھا، اور ہماری رائے یہ ہے کہ اللہ نے نبی کو لکھنا پڑھنا نہیں سکھایا تھا، یعنی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہی رہے، اس معنی میں کہ آپ نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے۔ تو اگر ہماری یہ رائے کا آپ سے اختلاف ہے تو اس کو ایک علمی اختلاف کہا جائے گا، اس کو بھی گستاخی نہیں کہہ سکتے۔ گستاخی آپ اس عمل کو جب کہیں گے جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور ہمارا مقصد اس سے معاذ اللہ نبی کی توہین ہو۔ ہم تو نبی کی تعظیم میں کہہ رہے ہیں کہ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے پھر بھی انہوں نے ساری دنیا کو لکھنا پڑھنا سکھایا ہے، ساری دنیا میں علوم بانٹے ہیں، یہی تو نبی کا معجزہ ہے۔ اور جتنے بھی علماء ہیں لفظ امی کو جب ایکسپلین کرتے ہیں تو ایکسپلین میں ان کی مراد تعظیم ہی ہوتی ہے، توہین مراد نہیں ہوتی۔ شاید میں نے جس طرح سے ایکسپلین کرنا چاہیے تھا اس طرح سے ایکسپلین نہ کیا ہو، لیکن اس عمل کو آپ گستاخی نہیں قرار دے سکتے۔ تو اس میں بھی ہم اب دلائل کی دنیا میں جاتے ہیں۔ پہلے میں حدیث سے کچھ حوالے دوں گا آپ کے سامنے۔ تفسیر قرطبی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 299، اس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، آپ وہاں جا کے سرچ کر سکتے ہیں۔ قال ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن عباس فرماتے ہیں کان نبیکم امیا لا یکتب ولا یقرأ ولا یحسب، قال اللہ تعالی وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک۔ دلیل میں بھی وہی آیت پڑھی ہے عبداللہ بن عباس نے جو میں نے بیان میں پڑھی تھی، دلیل بھی وہی دی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لا یکتبو نہ لکھنا جانتے تھے، ولا یقرأ اور نہ پڑھنا جانتے تھے۔ اور ہے نا ما انا بقاری، حدیث میں آتا ہے جب پہلی سورت نازل ہوئی ہے تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا اقرأ، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ ما انا بقاری۔ تو یہی بات عبداللہ بن عباس نے کی، ولا یحسب اور نہ حساب جانتے تھے۔
اور پھر آپ نے دلیل کے طور پہ قرآن کی آیت پیش کی وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ کہ آپ کے دائیں ہاتھ نے نہیں لکھا اس کو اور آپ نے اس سے پہلے کبھی کوئی کتاب پڑھی نہیں ہے.